یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ یہ سرکار دو عالم الاسلام کا لطف و کرم ہے کہ آپ کی برکت سے ایک رات کی رات میں 83 برس اور 4 مہینے کا سفر طے ہوا، اور اس قدر کامیابی سے ہوا کہ اگر 83 برس اور 4 مہینے دن کو روزے رکھے جائیں، رات کو بیداری اختیار کی جائے، تو جو اس کا وزن بنتا اس سے بھی بہتر ہے۔ کیونکہ سوال یہی اٹھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے لگاتار 1000 مہینے روزے رکھے ہیں، 1000 مہینے راتوں کو مکمل جاگے ہیں۔ اب آپ کی امت میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو 1000 مہینے کے روزے رکھے اور 1000 راتوں کو جاگے۔ تو اس وقت پروردگار نے کہا محبوب غم زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، بعض مسافر منزل کے لیے نئے سفر ہیں، اور بعض سفر ایسے ہیں کہ شخص کے لیے نئے اضطراب ہیں، وہ جب تک صاحب منزل کو نہ پہنچ جائیں ان کی منزل ہی مکمل نہیں ہوتی، منزلیں بھی کسی کے لیے چلتی ہیں۔ لوگ 1000 مہینے کا سفر کریں منزل پر پہنچنے کے لیے، اور مدینے والے کا غلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو 1000 مہینے چل کے اس کے قدم پہ آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، شمشیر مرتضی، نواسہ مصطفیٰ، امام اہل سنت۔ تو اب قرآن مجید کے نزول سے یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ ایسی غیر معمولی تبدیلی آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ دراصل وہ کتابیں جو آئی ہیں، کتابیں تو اللہ کی تھیں، لیکن جن کے پاس آئے وہ رسول اللہ ضرور سے حبیب اللہ نہیں تھے۔ یہ حبیب اللہ جو ہوتا ہے، محبوب جو ہوتا ہے، اس کی رضا جوئی مطلوب ہوتی ہے۔ خلیل اللہ کے پاس آئی ہیں کتابیں، خلیل اللہ کا کام ہے اللہ کو راضی کرے، کلیم اللہ کا کام ہے اللہ سے بات کرنے جائے، لیکن حبیب اللہ کا کام یا اللہ اس کو بات کرنے کے لیے خود بلاتا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے اس کی ایک رات سبقت کر گئی 1000 مہینوں سے۔ اب اصول کیا ہے؟ شان نزول کو آپ اجماع امت کے ذریعے سے بھی نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ چاہیں کہ جس سلسلے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے اس کو آپ بیچ میں سے حذف کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ پوری امت بھی اکٹھی ہو۔ اس کو علامہ بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اجماع شان نزول کا کیا مقام ہوتا ہے تفسیر میں؟ کہا جس شان نزول کا شان نزول ہونا ثابت ہو جائے اس کو اجماع امت کے ذریعے سے بھی خارج نہیں کیا جا سکتا، شرط یہ کہ اس کا ثبوت پکا ہو۔ اگر ثبوت اس کا پکا ہے، ساری دنیا کے مفسر ملے اس کو بیچ میں سے نکال دے، نہیں نکال سکتے۔ اس جگہ شان نزول کیا تھا؟ سوال یہ اٹھا تھا کہ اگلی امتوں میں ایسے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے 1000 مہینے روزے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف 1000 مہینوں سے بہتر نہیں، ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں دن کے وقت روزے رکھے جائیں، رات کے وقت قیام کیا جائے۔ ایسے بھرپور قسم کے 1000 مہینے، ان سے نبی پاک کی غلامی اختیار کرنے والا، سرکار کے زلف تابدار کا اسیر، سرکار کی نگاہوں کا ظالم، سرکار کی خاک راہ پر قربان ہونے والا، تو کیا یاد رکھے گا کسی کے محبوب کو پیار کی نظروں سے دیکھا ہے؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میں لکھائے محمد، جو آنکھیں میں لکھائے محمد۔ خدا کا ایسا پیار ہے جو سرکار کو پیار کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ صلہ ہے سرکار کے پیار کا، وگرنہ عمل تو جس قوم کا زیادہ اچھا تھا وہ پیچھے رہ گئی ہے، یہ آگے کیوں نکل گئی ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اعمال حسنہ کے مقابلے میں، نیکیوں کے مقابلے میں، نیکیاں نیکیاں ہیں، اعمال حسنہ ہیں، مگر جو بڑی نیکی ہے وہ سرکار سے پیار ہے۔ اس لیے سرکار سے پیار کرنے والا آگے نکل گیا اور اچھے سے اچھے عمل کرنے والے پیچھے رہ گئے۔
اب یہ وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، چند ایک ضروری اعلانات مسلمان فرمائیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز ہفتہ پہلا روزہ ہوگا اور آج سے نماز تراویح کا آغاز ہوگا۔ دار بازار میں بیٹھنا بھی جماعت میں نماز پڑھنے کے زمرے میں آتا ہے، اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ جماعت میں شامل ہونے کا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی سے یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی دین کا کام نہیں کرتا، کتابیں پڑھاتا ہے تو کتابیں پڑھانا اس سے افضل ہے۔ اگر ملک کے اندر کوئی دوسرا آدمی ایسا حق گو نہیں ہے، ایسا محقق نہیں ہے کہ بات کو تحقیق کے درجے تک پہنچا کے قوم تک پہنچا سکے، تو اس کا وہ تحقیق کرنا وہ جماعت سے بھی افضل ہے اور با جماعت نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے اور وقت سے پہلے آ کر حاضر ہونے سے بھی افضل ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے اور پہچانے کی شخصیت ہے، اس آدمی کا ذاتی عمل میں نے بڑا قریب ہو کے دیکھا، 6 پارے اس آدمی کے روزانے کی منزل ہے۔ اتنا ذہین آدمی اگر دنیا کے اندر جاتا تو پتہ نہیں جنرل ہوتا کیا ہوتا۔ تمام علوم درسیات جو ہیں اس آدمی کے مکمل طور پر تیار ہیں اور ساری زندگی پڑھائی ہے اور ایک فقیرانہ زندگی گزاری ہے، اور اس آدمی نے یہاں 6-7 کتابیں آپ کے سامنے لکھی ہیں جس کا کوئی معاوضہ اس شخص کو نہیں دیا گیا۔ وہ آل بیت کی محبت میں نہیں ہیں، وہ لکھی ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے مقابلے میں جو جس آدمی کو مسامحت کا کلمہ بولا ہے حضرت مفتی صاحب نے اس کا پیچھا کیا ہے۔ خاندان نبوت کی عزت و احترام کے تحفظ کے لیے جس قدر ان کی توانائی تھی اس نے انہوں نے خرچ کی ہے، تو آپ حضرات اس میں شمولیت فرمائیں۔ میں اپنی طرف سے 50 پاؤنڈ مفتی صاحب کے دارالعلوم کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ کی اپنی توفیق کے مطابق اس مدرسے کی امداد فرمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے امداد فرمائیں۔ یہ ملازم حسین قادری نے ایمل ایمسٹر سے 10 پاؤنڈ مفتی صاحب کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ یہ انہوں نے ٹی وی کے لیے سید مفتی صاحب کے جی کیسے لکھا؟ اچھا یہ میرا ایک درس ہے سورہ اعراف میں مسئلہ طلاق اور جہاد کے بارے میں کوئی درس ہے میرا، دوسروں نے کبھی دیا تھا، تو یہ انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ خاصا مشکل ہے، تو ممکن ہے لکھنے والے آپ اس کو اچھی طرح نہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اچھا وہ کتاب ان کے پاس تصور حسین صاحب کا موجود ہے، ہدیہ اس کا کیا ہے؟ حاضر فری ہے، اپنی والدہ صاحبہ کی ساری سوال دیجیے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں کوئی بات کرتے وقت جب تک بات کو شانوں نہیں کرتا نہیں، لیکن یہ ذرا مسئلہ جہاد اور مسئلہ طلاق خاصا مشکل ہے، قرآن کی تفسیر میں یہ درس کہیں دیا ہے میں نے وہاں موٹن میں، وہ اگر صحیح لکھا ہے حضرت پیر صابر شاہ صاحب چیک کیا آپ نے چیک کیا ہے؟ اچھا صابر شاہ صاحب نے چیک کیا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا وقت انشاءاللہ جائے گا۔ میں نے حضرت نے پوری کوشش کی ہے، اگر ایک پاگل سے بھی بات کی ہے نا تو میں نے پاگل بن کے بات نہیں کی، میں نے سوچا کہ ممکن اس پاگل کو بھی کوئی بات سمجھ آئی جائے لیکن جو سمجھ آئے وہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ